موتا کیوں ہوئی؟ ایک صحابی رسول شہید ہوئے تھے نا، ایک صحابی رسول شہید ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد جب نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب تو کفار کی طرف سے کوئی بدامنی نہیں ہوگی، صلح ہو چکی ہے، اب تو ہم نے اسلام کا دین کا کام کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے ہر ایک بادشاہ کی طرف خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ اور سوشل میڈیا کا وقت دور تو نہیں تھا کہ پیغامات سوشل میڈیا کے اوپر شائع کیے جائیں، یہی خطوط کا زمانہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کے بصرہ شام کی سرزمین کی طرف بادشاہ کی طرف بھیجا کہ آپ جاؤ اور جا کے اس کو یہ پیغام دو، یہ میرا خط لے کے جاؤ اور جا کے اس کو یہ خط دے دو۔ اس میں اسلام کی دعوت تھی۔ صحابی رسول جاتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں وہ ظالم خط لینے کے بجائے، اسلام قبول کرنے کے بجائے، حق تو بنتا تھا اکرام کرتا، عزت دیتا، کیونکہ ہر جگہ کا یہ اصول ہے، ہر ملک کا یہ اصول ہے، ہر مذہب کے اندر یہ اصول ہے، جو قاصد آتا ہے اس کا ادب احترام کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس ظالم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا، رسیوں کے ساتھ باندھ کے جیل کے اندر، وہاں جا کے اس کو قتل کر دیا، دردناک طریقے سے قتل کر دیا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی شہادت کی خبر نبی علیہ السلام کو پہنچتی ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر صحابہ کے اجتماع کو جمع کرتے ہیں، صحابہ کی میٹنگ بٹھاتے ہیں، سارے صحابہ کو بلاتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی کو، صحابی رسول کو، حارث بن عمیر کو بے دردی کے ساتھ ناحق قسم کا قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ان کے خلاف جہاد کے لیے قدم اٹھانا چاہیے۔ 3000 کا لشکر نبی علیہ السلام روانہ کرتے ہیں، امیر بناتے ہیں، کہا کہ جو پہلا امیر ہوگا، 3 امیر اللہ کے نبی نے اس لشکر کے اندر مقرر کیے۔ سب سے پہلے کہا کہ زید بن حارثہ، جو اللہ کے نبی کے منہ بولا بیٹے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اللہ نے قرآن کی آیتیں اور حکم بھی نازل کر دیا، اے نبی جی آپ بیٹا ضرور بنائیں، لیکن اس کی نسبت جو ہوگی والد کی طرف ہوگی۔ آج بھی یہ مسئلہ سن لیں، آج اس دور کے اندر بھی لوگ جن کو اللہ اولاد نہیں دیتے، وہ کسی سے بیٹا لے لیتے ہیں، بیٹی لے لیتے ہیں، اور جا کے اپنی بیوی سے اس کو دودھ پلا کے اپنا بیٹا بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں بیٹا تو بن جائے گا، نسبتاً جو ہوگی وہ اس کے والد کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جس کا دودھ پیا تو اسی کا وہ بیٹا ایسا شمار ہو جائے گا تو اس کی نسبت بھی اسی کی طرف ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، نسبت اس کی طرف ہوگی جس کا حقیقت میں وہ بیٹا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ بھائی سے بیٹا لے رہا ہے، بھائی سے اولاد لے رہا ہے اور اپنی بیوی سے دودھ پلا کے اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہے، یہ رضائی بیٹا اس کا ضرور ہوگا، یہ اس کا بازو ضرور بنے گا، اس کے گھر میں ہوگا، محرم بن جائے گا، لیکن اس کی جو نسبت کی جائے گی، اس کے شناختی کارڈ کے اندر جو نام لکھایا جائے گا، جب اس سے پوچھا جائے گا تو کس کا بیٹا ہے، جو حقیقی جو اس کا والد ہے اسی کی طرف منسوب ہوگا۔ وراثت تقسیم ہونے کا جب وقت ہوگا، اس وقت کی اس پہ نسبت اور اس کی جو وراثت ہوگی، یہ باپ نہیں جس نے دودھ پلا کے اپنا بیٹا بنوایا ہے، اپنی بیوی سے دودھ پلوا کے اپنا بیٹا بنایا ہے، اس کی وراثت اس کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ حقیقی جو اس کا بیٹا ہے اس کی وراثت کا مسئلہ وہی ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ پہلا امیر تو ہے، جب تو شہید ہو جائے، کہا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس کے بعد صحابہ کی جو امارت ہے، صحابہ کی ذمہ داری ہے، یہ نبھائیں گے۔ اللہ کا کرنا، یہاں سے 3000 کا لشکر، تیسرے جو صحابی تھے جن کو امیر بنایا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا تھا۔ کہا اس کے بعد امارت آپ نے سنبھالنی ہے، پھر یہ جب تینوں شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد مسلمان جس کو امیر مقرر کرنا چاہیں امیر مقرر کر دیں۔ اللہ کا کرنا، ایک یہودی یہ گفتگو سن رہا تھا اور وہ یہودی عالم تھا، اس نے کہا کہ یہ تینوں ضرور شہید ہوں گے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے تجھے کیسے معلوم؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں، میں یہودی عالم ہوں، میں نے اپنی کتاب کے اندر تورات کے اندر پڑھا تھا کہ نبی آخر زبان کی زبان سے نکلنے والا لفظ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اگر کا لفظ بھی کہیں گے وہ بھی حق اور سچ ہوگا۔ اگر یہ واقعی نبی آخر زمان ہے تو یہ تینوں کے تینوں شہید ہوں گے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 کا لشکر لے کے نکلتے ہیں۔ ادھر جب موتا کے میدان میں مقام پہ پہنچتے ہیں
حملہ ہوتا ہے اللہ کا کرنا، یہ فوراً شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا مسلمانوں کا لیتے ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، 33 سال کی ان کی عمر ہے، جسم پہ 80 زخم لگے ہیں۔ 2 لاکھ کا لشکر صحابہ کے مقابلے میں دشمنوں کا تھا، کافر 2 لاکھ ہیں اور مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کی تعداد صرف 3000 ہے۔ یہ ایمانی جذبہ تھا۔ میں بات کر رہا تھا آج جو اسرائیلی ہیں 90 لاکھ بھی نہیں ہیں، اس کے مقابلے کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 90 کروڑ ہے، کیوں اتنی ایمانی غیرت کم ہوگی؟ کیوں اتنے بزدل ہو چکے ہیں؟ کیوں دل کے اندر سے یہ موت اور اس قسم کا خوف پیدا ہو گیا؟ ایمانی جذبہ ختم ہو گیا۔ صحابہ تو لڑائی کرتے تھے، صحابہ جنگ کرتے تھے، صحابہ جہاد کرتے تھے، فخر سے کرتے تھے۔ 1000 کے مقابلے میں ایک صحابی جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر میں جا رہے ہیں، ایک جنگ کے میدان میں نکل رہے ہیں کہ میرے مقابلے میں، کہا میرے ساتھ صرف 60 صحابہ کو بھیج دو۔ سامنے کا لشکر 60,000 کا ہے، کہا میرے ساتھ بھیجنے والے صرف 60 صحابہ چاہیے، آپ صحابہ کو کھڑا کیجئے، میں 60 کا انتخاب کروں گا۔ 1000 کے مقابلے میں جانے والا ایک ہوتا تھا۔ مسلمان تو یہ تھا، ایمانی غیرت تو یہ کہتی تھی، لیکن میری اور آپ کی ایمانی غیرت کہاں ہے؟ کدھر چلے گی؟ کہ وہ تھوڑے سے اسرائیلی مٹھی بھر شرپسند ہیں اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد، لیکن ایمانی جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے، ایمانی غیرت نہ ہونے کی وجہ سے آج دبے ہوئے ہیں، آج اسرائیل کے نیچے دبے ہوئے ہیں، آج حالات کا شکار ہوئے ہیں، آج پستے جا رہے ہیں، ذلت کے اندر چلا جا گیا ہے مسلمان۔ بات کر رہا تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، طیار پرواز کرنے والا نا، اللہ کے نبی نے ان کو لقب یہ اس وجہ سے دیا کہ ان کے دونوں بازو اس جہاد کے اندر، اس جنگ کے اندر کٹ کے تھے، لیکن جھنڈا گرنے نہیں دیا، ایسے بازوؤں کے ساتھ، ایسے اپنے سینے سے اور اپنے منہ کے اندر تھاما ہوا تھا جھنڈا۔ جب دونوں بازو کٹ کے منہ کے اندر تھاما ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ جنت کے اندر ان 2 بازوؤں کے مقابلے میں 2 پر دیں گے، اس کے ساتھ یہ پرواز کریں گے، اڑیں گے۔ یہ بھی شہید ہوئے۔ ادھر عبداللہ بن رواحہ پیچھے تھے، ان کو پیچھے رکھا ہوا تھا، یہ انتظار کے اندر تھے۔ کھجوروں کا خوشہ ہاتھ میں لیا، آواز آئی کہ آپ کو بلایا گیا ہے، حضرت جعفر طیار شہید ہو چکے ہیں، آپ نے جھنڈا سنبھالنا ہے۔ ایک طرف انگوروں کا، کھجوروں کا خوشہ ہے، سوچا کہ لمبی زندگی پتہ نہیں کب ختم ہوگا، جنت کی نعمتیں میرے انتظار میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ جب یہ 3 شہید ہو جائیں، چوتھا جس کو امیر مقرر کرنا چاہو، 2 تو شہید ہو چکے، میری باری ہے، جاؤں جنت کی نعمتیں میرے انتظار کے اندر ہیں۔ اسی کھجور کے خوشے کو پھینکا اور وہیں نکل کے قدم بڑھایا اور شہید ہونے تک لڑتے رہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا، تینوں شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان تھا اس کے بعد خود مقرر کر دینا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہا خالد بن ولید بہادر ہیں، یہ حکمتیں جانتے ہیں، جنگ کی تدبیریں ان کو آتی ہیں، انہیں کو امیر مقرر کیا جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ شام کا وقت ہو چکا تھا، جھنڈا ہاتھ میں لیا، شام کو لڑائی بند ہو جاتی تھی، جنگ رک جاتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سارے لشکر کو جمع کیا، کہا کہ تھوڑی تدبیر تبدیل کرنی پڑے گی، حکمت چینج کرنی پڑے گی۔ کہا جب صبح ہو ہمارا آدھا لشکر یہاں ہی ٹھہرے، آدھا لشکر دوبارہ دوسری طرف سے چکر لگا کے آئے، تاکہ کفار یہ سمجھے کہ پیچھے سے اور مدد کے لیے افراد آ چکے ہیں۔ ہوگا لشکر یہی، لیکن اس کو گھما کے دوبارہ پھیر کے لایا جائے ان کے سامنے۔ یوں ہی ہوا، لیکن یہ تدبیر کام آ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو، چند صحابہ کو، چند لشکر کو لے کے آگے نکلتے ہیں، باقی لشکر کو ہدایت دی کہ آپ دوسرے راستے سے دوبارہ حملہ کریں۔ جب یہ دوسری طرف سے آئے تو کفار سمجھے کہ یہ 3000 تھے، مقابلہ نہ کر سکے، اتنی لڑائی ہونے کے باوجود ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں مارے گئے، ان کا کوئی مارا بھی نہ گیا، تو یہ تو پیچھے سے اور مدد آ گئی۔ یہ جب دیکھا سامنے سے لشکر آتا ہوا، حالانکہ یہ وہی لشکر تھا، صرف گھما کے پھیرا ہوا تھا، لایا ہوا تھا، جب دیکھا تو بھاگ نکلے، سارے کے سارے میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ 2 لاکھ میں سے 2000 مردار ہو گئے، اور صحابہ 3000 تھے تو صرف 12 صحابہ شہید ہوئے تھے، صرف 12 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، بات کر رہا تھا کہ ایک صحابی کی شہادت کے لیے نبی علیہ السلام نے 3000 صحابہ کا لشکر روانہ کیا تھا، اور آج کتنے شہید ہو رہے ہیں۔ آج دیکھیے نا فلسطین کے اندر، آج غزہ کی مٹی نظر نہیں آ رہی، خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ آج غزہ قبرستان بن چکا ہے، آج اس کی لاشیں آسمان کی طرف اڑ رہی ہیں اور امت مسلمہ کی غیرت کو جگا رہی ہے۔
خدا کی قسم کل یہی بچے اٹھیں گے، قیامت کے دن میرے اور آپ کے گریبان کو پکڑیں گے اور اللہ کی برگاہ میں حاضر کریں گے۔ کیا ہم بھول گئے اس ماں کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی؟ گود کے اندر اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، کبھی روتی ہے کبھی خاموش ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہیں، کہتی ہے اللہ نے مجھے 20 سال کے بعد اولاد دی تھی۔ آپ سوچئے نا، جس بے اولاد کو اللہ 20 سال کے بعد اولاد دے، اس اولاد سے ماں باپ کو کتنی محبت ہوگی۔ کہا 20 سال کے بعد اللہ نے مجھے اولاد دی تھی، ان بیڑیوں نے، ان ظالموں نے اس کو بھی نہ چھوڑا، اس کو بھی خون کے گولیوں کے ساتھ چھلنی کر دیا ہے۔ اب اس کی لاش کو اٹھا کے ہاتھ میں، وہ ماں کبھی روتی ہے کبھی خاموش ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس کے۔ کیا یہ بچہ اللہ کی برگاہ میں حاضر نہیں ہوگا؟ کیا یہ ماں باپ ان کے آنسو اللہ کے عرش کو نہیں ہلائیں گے؟ کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے؟ امت مسلمہ کے ہر فرد کا گریبان ان فلسطین مسلمانوں اور غزہ کے بچوں کے ہاتھوں کے اندر ان مسلمانوں کا گریبان ہوگا، ان حکمرانوں کا گریبان ہوگا۔ سارے کے سارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سارے سوئے ہوئے ہیں۔ اب کس کا انتظار ہے؟ اب کس کا انتظار ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ آخری تحریر نہیں آئی؟ وہ آخری تحریر جاری کر دی، وہ ایک عورت کا خط جاری ہوا اس کے موبائل کے اندر تحریر کہ اب غزہ سانسیں لے رہا ہے، اب غزہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اب ہماری سسکیاں آپ کو پریشان نہیں کریں گی۔ اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، آپ پریشان نہ ہونا، اب ہماری سسکیاں آپ کو پریشان نہیں کریں گی، آپ کو غمزدہ نہیں کریں گی، آپ کو آپ کے کاروبار سے نہیں نکالیں گی، دھرنے نہیں ہوں گے، روڈ بند نہیں ہوں گی، دکانیں بند نہیں ہوں گی، مصنوعات سے بائیکاٹ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ پریشان نہ ہو، اب ہماری چند سانسیں باقی ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، قیامت کے دن اللہ کی برگاہ میں ہم حاضر ہوں گے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، نومولود بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ جوان، وہ سارے کے سارے آپ کے گریبان کو پکڑیں گے، آپ کا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، اللہ کی برگاہ میں ہم حاضر ہوں گے۔ پھر کہیں گے کہ ان امت مسلمہ سے پوچھئے نا، اے نبی جی آپ تو پیغام دے کے گئے تھے، آپ تو سبق سکھا کے گئے تھے کہ امت مسلمہ ایک جان کی طرح ہیں، دیکھیے نا ہمارے پہ، ہم پہ کتنے حالات آئے، ان پہ عید گزری، انہوں نے نئے کپڑے بنائے، ہم تو خون کے کپڑے، خون کے لباس کے اندر، انہوں نے عید کی نمازیں پڑھی، ہم تو جنازے پڑھنے میں گزر گئے، یہ غسل کرتے رہے، وضو کرتے رہے، ہم تو خون کے ساتھ وضو کرتے رہے، خون کے ساتھ ہم نہا کے اپنی اولاد کے جنازے پڑھتے رہے۔ آپ ان سے پوچھئے نا، کیا وہ بیت المقدس کے دروازے پہ کھڑی ایک عورت نے آوازیں کیسے بند ہوگی؟ کیا وہ اللہ وہ آوازیں نہیں سن رہا؟ کہاں ہے علی، کہاں ہے عمر، کہاں ہے خالد بن ولید؟ ہماری بیٹیاں قید ہو چکی ہیں، مسلمانوں کے اندر غیرت نہیں رہی۔ کہاں ہے وہ عمر کہ جس کے سامنے سے آتے ہوئے بیت المقدس کی چابیوں اس کے ہاتھ میں دے دی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تاریخ مکہ مکرمہ کے اندر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل جاتے ہیں، تجارتی قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، بیت المقدس کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، قافلہ غائب ہو جاتا ہے، گم جاتا ہے، کہ ایک نوجوان آدمی آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے کہتا ہے کہ آپ عمر ہو؟ کہا جی عمر ہوں۔ والد کا نام خطاب ہے؟ کہا خطاب کا بیٹا ہوں۔ کہا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالتا ہے، قلم اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، کہا یہاں لکھ کے دے دو جس دن تو نے بیت المقدس کو فتح کر دیا، جس دن بیت المقدس فتح ہو گیا میری فلاں فلاں جائیداد ہے اس سے ٹیکس معاف ہو جائے گا۔ کہا خدا کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ اڑا، میں تو وہ ہوں کہ جس کو باپ کہتے ہیں تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا، عمر تیرا کیا بنے گا؟ تو مجھے کہتے ہیں بیت المقدس، کیا خوابیں دکھا رہا ہے اور کیا کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ کہا جو بھی ہے تم مذاق میں لکھ کے دے دے۔ حضرت عمر سائن کرتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں، وقت گزرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی گزرتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، ابوبکر صدیق کا زمانہ آتا ہے، وہ انتقال ہو جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، میرے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ عمر کو خلافت دی جائے۔ کہا مجھے خلافت دی جاتی ہے، ادھر سارے میں 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہوں، لیکن ابھی بیت المقدس فتح نہیں ہوا۔ یہاں سے میں نے لشکر کو بھیجا کہ جاؤ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ وہ عمر اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، لشکر بیت المقدس جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ لشکر والے، بیت المقدس والے کہتے ہیں کہ اپنے امیر کو، جو آپ کا امیر منتخب ہوا ہے، آپ اس کو لائیے، ہم اس میں چند علامات دیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ علامتیں اس کے اندر ہوں گی تو بیت المقدس کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ ادھر خط لکھا جاتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو دیکھتے ہیں، وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اپنے ساتھ غلام کو لیتے ہیں۔ کہا کہ ایک فاصلہ ہے، لمبا فاصلہ ہے، میں ہی سوار ہوں، تو پیدل چلے، یہ ظلم ہے، یہ برداشت نہیں ہے، میں سوار ہوں گا تھوڑے راستے پہ، پھر تو چلنا، پھر تو سوار ہونا، پھر میں چلوں گا، ایسے ہی سفر طے کریں گے۔ ہے جب وہاں پہنچتے ہیں، اللہ کا کرنا، حضرت عمر کے غلام، حضرت عمر کی باری ہے
چلنے کی اور غلام کی باری ہے بیٹھنے کی، اب وہ سامنے سے دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سربراہ ہے، جو منتخب ہوا حکومت کا حاکم وقت ہے، اس نے لگام پکڑی ہوئی ہے، غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، سامنے جاتے ہیں، کہا کون ہے امیر؟ سارے اس کو سلام کرنے لگا، امیر تو یہ ہے، کہا پہلی علامت پوری ہوگی، جب کرتا دیکھا 17 پیوند لگے ہوئے کرتا ہے، کہا دوسری علامت پہ پوری ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی علامات تھی دیکھنے کے بعد چابیاں اٹھا کے عمر کے ہاتھ میں دے دیں، کہا کہ ہمیں لڑائی کی ضرورت نہیں، ہم نے پڑھا تھا، ہم نے کتابوں کے اندر کہ وہ یار آئے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یوں جا کے میں نے اسی بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے، سفید اس کی داڑھی ہے، بویں اس کی سفید ہو چکی ہیں، کہا اوپر ہو کے مجھے دیکھتا ہے، کہا کہ عمر ہو؟ میں نے کہا عمر ہوں۔ خطاب کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا خطاب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں کچھ بات آئی کہ یہی الفاظ تو میں نے چند سال قبل سنے تھے، یہی آواز تو سنے تھے، پھر مجھے یاد آ گیا کہ ہاں اسلام سے قبل آیا تھا، اسی دیوار سے ٹیک لگا کے ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا، چند سوالات کیے، کہا کہ اس بوڑھے بابے نے ایک پرچی نکالے، کہا عمر اپنے دستخط کو چیک کر، اپنی تحریر کو چیک کر، کہا میں نے کہا یہ تو امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ تو سارے صحابہ کا اجتماعی مسئلہ ہے، مجھے کیا پتہ، تو بتا تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا میں تورات کے اندر پڑھا تھا، نبی آخرت زماں آئیں گے ایسی ان کی صورت ہوگی، پہلا یار ابو بکر ہوگا، یہ اس کی صفات ہوں گی، یہ اس کی صورت ہوگی، دوسرے کا نام عمر ہوگا، یہ اس کے نقشے ہوں گے، یہ اس کی صفات ہوں گی، قائد تورات کی تلاوت کر کے نکلتا ہوں، سامنے تجھ پہ نگاہ پڑی ہے، کیا دیکھتا ہوں تورات کے اندر تو یہی نقشے پڑھ کے آیا تھا، یہ تو وہی آدمی ہے، تیرے پاس آیا تجھ سے پوچھا تو عمر ہے، تو نے کہا میں عمر ہوں، کہا خطاب کے بیٹے ہو؟ کہا خطاب کا بیٹا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ وہ عورت بیت المقدس کے دروازے پہ کھڑی آواز لگا رہی ہے کہاں ہے عمر، کہاں ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہزار کے مقابلے میں ایک ایک کو لے کے جا رہے ہیں، آج مٹھی بھر شر پسند ہیں، آج تھوڑے سے اسرائیلی ہیں، 90-95 لاکھ اسرائیلی 1 ارب 90 کروڑ مسلمانوں کے مقابلے میں، اور اتنے وہ بھاری ہو چکے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ کیا اس بہن کی ویڈیو کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں جس کے اوپر اسرائیلی آ کے نوجوان شراب کی بوتلیں انڈھیلتے ہیں، اور کس طریقے پہ آپ اس کی چیخو پکار کو بھول سکتے ہیں؟ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سوچے تو سی ہم کیا کر سکتے ہیں اسرائیل کے لیے، ہم غزہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا اتنا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم 4 کام نہیں کر سکتے؟ کیا 4 کام ہم نہیں کر سکتے؟ بڑا آسان ہے، بڑی آسانی سے 4 کام کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ یہ کون ہے ہم میں سے؟ سوچے نا، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کس نے 2 رکعت نفل پڑھ کے اسرائیل کی تباہی کے لیے اور غزہ کی مدد کے لیے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے دعا کیے؟ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اللہ کے سامنے رو کہ اللہ کی مدد، اتنا روئے کہ اللہ کو ترس آ جائے، جیسے مجھے اور آپ کو ویڈیو دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا۔ میں اور آپ حالانکہ ہمارے اتنے ایمان بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت کو دیکھ کے ترس نہیں آتا ہوگا؟ کیا یہ چھوٹے بچے ان کو دیکھ کے اللہ کو ترس نہیں آتا ہوگا کہ یہ معصوم بچے کہ کن حالات کے اندر ہے؟ 21,000 وہ بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، بہن بھائی شہید ہو چکے ہیں، سارا کا سارا خاندان شہید ہو چکے ہیں، 21,000 وہ بچے لاوارث بیٹھے ہوئے ہیں، یتیم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا وہ 50,000 سے زائد فلسطینی، وہ غزہ کے نوجوان، وہ جو شہید ہو چکے ہیں، کیا اللہ کو ترس نہیں آتا ہوگا؟ کتنے ہزاروں کی تعداد کے اندر گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، کیا 90% سارا کا سارا غزہ تباہ ہو چکا ہے؟ جہاں اس کی مٹی نظر نہیں آتی وہ خون بن چکی ہے، جہاں وہ اللہ کو پکار رہی ہے پورا کا پورا غزہ جو ہے وہ قبرستان بن چکا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ سارا ہمیں پکار رہا ہے قیامت کے دن، جیسے میں نے کہا یہ ایک بچہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے گریبان کو پکڑے گا، ایک بچہ، ہم سارے کے سارے ان کے مجرم ہیں، ہم سارے ان کو جواب دیں گے، ہم سب کو جواب دینا پڑے گا، ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔ تو 4 کام فلسطین کے لیے کر لیں۔ ایک تو سب سے پہلے دعا کر لیں، دوسرے نمبر پہ مالی امداد کر لیں، جس کا جتنا، لیکن یہ اس پہ دیکھنا ہے کہ جو صحیح طریقے پہ وہاں امداد پہنچا لیں، جو صحیح ادارے ہیں ان کے ذریعے وہاں تک آپ امداد کو پہنچانے کی کوشش کریں، جس کی جتنی گنجائش ہے وہاں تک۔ تیسرے طریقہ یہ ہے کہ دشمن کو کمزور کرے، تو ان کی جتنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جتنی ان کی بنائی ہوئی مصنوعات، ان سے بائیکاٹ کے، جتنی اس کے مقابلے میں یہی ہے نا کہ کوالٹی اچھی نارمل مل جائے گی، چیز ان کی اچھی ہے، سمجھتے ہیں کہ کوالٹی کے اعتبار سے ان کی چیز اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ خون کا مسئلہ ہے، ہماری ایک چیز کا پرافٹ ان کو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر وہ مسلمانوں کے خلاف وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، ان کی معیشت کو کمزور کیا جائے۔ چوتھا سوشل میڈیا کا دور ہے، احتجاج ریکارڈ قائم کروایا جائے،
سوشل میڈیا کوئی نہ کوئی بات ایسی کی جائے کہ تاکہ سارے، کیونکہ یہ تو دور ہی ایسا ہے، یہ ایسا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے ذریعے اب آپ اندازہ لگائیے کہ 97 اسلامی ممالک ہیں اور سب کے سب آواز اٹھا لیں اور سارے کے سارے حکمران متوجہ ہو جائیں کہ اسرائیل کچھ کر سکتا ہے، امریکہ کچھ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم آواز تو اٹھائیں۔ تو اسرائیل کی کمزور کرنے کے لیے، قوت کو، طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی کمپنیاں ہیں، اس سے بائیکاٹ۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، اچھی چیز نہ کھائی تو کیا ہوا، اچھی چیز نہ استعمال کریں، نارمل چیز استعمال کر لیں گے نا۔ اور ان کی مدد کیسے کریں گے؟ غزہ کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے غزہ کی مدد کرنے کے انسان تو وہاں جائے، لیکن ظاہر ہے حکومت کے مجبور ہے، راستے بند ہے، نہیں جا سکتے۔ حکومت کے ماتحت ہیں، کیسے وہاں کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتے نا۔ لیکن دوسرے نمبر پہ ہم دعا، جیسے میں نے کہا، وہ تو کر سکتے ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم تو پیچھے تو ہٹ سکتے ہیں نا، یہ تو ہم کریں انشاءاللہ، دیکھیں اللہ کی مدد ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیسی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، کتنے غزہ کے ساتھ کیا حال ہو چکا ہے۔ ایک صحابی رسول کی شہادت کے لیے نبی علیہ السلام نے 3000 کا لشکر غزوہ موتا کے مقام پہ بھیجا تھا، 3000 کا لشکر بھیجا تھا۔ لیکن ہم سوچئے نا اس وقت کتنے ہزاروں کی تعداد کے اندر شہید ہو رہے ہیں، لیکن سارے کے سارے مسلمان خاموش ہیں، بالکل خاموش ہیں، کوئی بھی نہیں آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ایمانی غیرت کم ہو چکی ہے، ایمانی کمزوری کم ہو چکی ہے، اس وجہ سے ہماری آواز نہیں اٹھ رہی۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ان کا منشور کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ ٹائم کیا ہو؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ اسرائیل کا مین مقصد کیا ہے؟ اسلام کو مٹانا، مسجد اقصی کے اوپر حملہ کرنا۔ کون سی مسجد اقصی؟ کس کے اوپر اس نے پلان بنایا ہوا ہے؟ وہ مسجد اقصی جو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو بیت اللہ کے اندر جو نماز کا اہتمام کرے، ایک نماز پڑھے گا، 1,00,000 نمازوں کا اللہ اس کو ثواب عطا کریں گے۔ کہا مسجد نبوی کے اندر جو ایک نماز پڑھے گا، اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ کہا بیت المقدس کے اندر جو نماز پڑھے گا، اللہ اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ وہ بیت المقدس جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے، جس کا تذکرہ، جس مسجد کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، وہ بیت المقدس جہاں نبی علیہ السلام جاتے ہیں، سارے انبیاء وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو نماز پڑھا کے امام الانبیاء بن جاتے ہیں۔ اس مسجد اقصی کے اوپر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے، جنات کے ذریعے سے جس کی تعمیر کروائی تھی، ان کا ہدف وہ ہے کہ اس کو گرایا جائے، اس کے اوپر حملہ کیا جائے۔ پھر صرف وہی ہدف نہیں، پھر بیت اللہ ان کا ہدف ہے۔ جتنے بھی اسلام ہے اس کو مٹانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آج مسلمان خاموش رہا، اگر آج میں اور آپ خاموش رہے، وہ سارا کا سارا اسلام جس طرح مٹتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر اب اسلامی غیرت رہی نہیں، جو اسلام کی غیرت جو مسلمانوں کے اندر تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اگر وہ اسرائیل اگر اس کی مصنوعات کو نہ چھوڑا اور اس کی قوت کو کمزور نہ کیا، عنقریب آج یہ فلسطین کے اوپر حالات ہیں، عنقریب یہ ہمارے اوپر بھی آئیں گے، جتنے مسلمان ہیں سب کے اوپر یہ حالات آئیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جس طریقے پہ فلسطین کا حامی اور ناصر ہونا چاہیے، اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غزہ کے لیے جتنے مسلمان ہیں نیت عزم ارادہ کریں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے 4 چیزیں بیان کی کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کرنا، دوسرا یہ ہے کہ مالی امداد جتنی ہو سکے ان کے ساتھ کرنا، تیسرا یہ ہے کہ ان کی مصنوعات جتنی اسرائیلی مصنوعات ان کا بائیکاٹ کرنا، چوتھا یہ ہے کہ انسان اپنی آواز کو اٹھائے، ان کے خلاف کہیں بھی آواز اٹھ رہی ہے اس میں شامل ہو۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔